السلام علیکم۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بغیر عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بیان کو سیاسی و صحافتی حلقے -1 فارمولے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان سمیت کسی سیاستدان سے ذاتی انتقام پر عمل پیرا نہیں، البتہ اگر کوئی قانون شکنی پر گرفت میں آیا تو قانون کی بالادستی یقینی بنائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے انٹرویو میں کہنا تھا کہ جیل کاٹنے والے پی ٹی آئی ارکان توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، البتہ ایسے ہزاروں کارکنان جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات آئندہ برس جنوری کے آخر میں کرانے کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ سیاسی جماعتوں نے الیکشن کے لیے سیاسی رابطہ مہم اور امیدواروں کو ٹکٹ دینے سے متعلق کام شروع کر دیا ہے۔ پاکستان نے اتوار کو کراچی کی جیل سے 10 بچوں سمیت مزید 60 افغان مہاجرین کو رہا کر دیا۔ کراچی میں طالبان کونسل جنرل کے مطابق اب تک 2600 سے زائد افغان باشندوں کو رہا کیا گیا ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں ان افغان باشندوں کی گرفتاری میں اضافہ کیا جن کے پاس پاکستان میں رہائشی دستاویزات نہیں ہیں۔ کراچی میں افغانوں کے مطابق صرف کراچی شہر میں 2 ہفتوں کے دوران 700 کے قریب افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کی مداخلت پر قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے صحافی معراج خالد کا گھر روایتی جرگے کے فیصلے کے مطابق مسمار ہونے سے تو بچ گیا، مگر والدین اور رشتہ داروں کو گھر بار چھوڑ کر اسلام آباد نقل مکانی کرنا پڑی ہے۔ پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن سے منسلک معراج خالد نے چند روز قبل ایک ٹویٹ پیغام میں احمد زئی زالی خیل قبیلے کے ایک اور فیصلے پر تنقید کی تھی، جس کے رد عمل میں جرگے نے انہیں 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا کر حاضر ہونے کی ہدایت کی تھی، مگر حکم عدولی پر جرمانے کی رقم بڑھا کر 10 لاکھ روپے کی پوری ادائیگی کرنے کا حکم دیتے ہوئے بتایا کہ دوسری بار حکم عدولی پر گھر مسمار کر دیا جائے گا۔ مئی سن 2018 کے اواخر میں سابقہ قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت جرگے اور روایتی قبائلی لشکروں کے اختیارات بھی قانونی طور پر معطل ہیں، مگر اس کے باوجود بعض قبائلی علاقوں میں جرگے اور لشکر فعال ہیں۔ بھارت کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ملک ایک آزاد اور مستحکم ہند بحر الکاہل خطے کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جہاں تمام اقوام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ خطے میں چینی اثر و رسوخ پر عالمی تشویش بڑھ رہی ہے۔ جنرل منوج پانڈے نے بھارت اور امریکہ کی میزبانی میں ہونے والی ہند بحر الکاہل آرمی چیفز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری توجہ فوجی سفارتکاری اور تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ہند بحر الکاہل کے خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے پر بھی ہے۔ بھارتی اور امریکی فوج کے سربراہ نے اپنے ریمارکس میں واضح طور پر چین کا ذکر کیا۔ نیوز بریفنگ میں چینی توسیع کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر رینڈی جارج نے کہا کہ یہ خطہ امریکہ کے لیے ایک اہم ترجیح ہے۔ بدھ کو ختم ہونے والی 2 روزہ تقریب میں 30 ممالک کے آرمی چیفز اور وفود شرکت کر رہے ہیں۔ بحرین کی فوجی کمان کا کہنا ہے کہ یمنی سعودی سرحد پر گشت کے دوران یمنی باغیوں کے ڈرون حملے میں اس کا ایک افسر اور ایک فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔
بحرین کی سرکاری نیوز ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پیر کی صبح ہونے والے حملے میں کئی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بحرین کی فوج کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ حوثیوں باغیوں نے کیا ہے۔ بحرین سعودی عرب کا قریبی اتحادی ہے جو یمن میں ایران سے منسلک حوثی باغیوں کے ساتھ کئی سالوں سے حالت جنگ میں ہے، تاہم دونوں فریق حالیہ مہینوں میں امن معاہدے کے قریب ہوتے نظر آئے ہیں۔ یوکرین نے پیر کو کہا کہ روس کی بحریہ کے کرائمیا ہیڈ کوارٹر پر گزشتہ ہفتے ہونے والے میزائل حملے میں 34 اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جن میں فلیٹ کمانڈر بھی شامل تھا۔ اگرچہ اس نے اپنے دعوے کی تائید کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ یوکرین کی اسپیشل فورسز نے پیر کو دعویٰ کیا کہ انہوں نے روس کے بحیرہ اسود کے بحری بیڑے کے کمانڈر ایڈمرل وکٹر سوکولوف کو ہلاک کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے رائٹرز کو فوری طور پر اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ کرائمیا میں روسی بحریہ کو نشانہ بنا رہی ہے، جس پر روس نے سن 2014 میں قبضہ کر لیا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے تصدیق کی ہے کہ امریکی ساختہ ابرامس ٹینک یوکرین پہنچ چکے ہیں، جو جلد ہی روس کے خلاف فرنٹ لائن پر تعینات کیے جائیں گے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے رات کے خطاب میں کہا کہ یوکرین کے لیے یہ ایک اہم کمک ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 درجن سے زائد ممالک نے کسی قسم کی تفصیلات بتائے بغیر یوکرین کے ساتھ ہتھیاروں کی تیاری کے معاہدوں میں شراکت داری پر اتفاق کیا ہے۔ نگورنو کاراباخ میں علیحدگی پسند حکام نے بتایا ہے کہ منگل کو ایندھن کے ڈپو میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ علاقائی دارالحکومت میں ہوا۔ حکام نے بتایا کہ 290 افراد ہسپتال میں داخل ہیں۔ آرمینیا نے منگل کو کہا کہ جب سے آذربائیجان نے علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا ہے، تب سے کم از کم 13,000 لوگ نگورنو کاراباخ سے پہنچے ہیں۔ آذربائیجان نے خطے میں نسلی آرمینیائی باشندوں کے حقوق کا احترام کرنے کا عہد کیا ہے، لیکن انتقامی کارروائیوں کے خوف سے ہزاروں لوگ علاقے سے فرار ہو کر آرمینیا کا رخ کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کینیا کے منڈابے علاقے میں کیمپ سمبا میں دونوں ممالک کے فوجیوں سے منگل کے روز ملاقات کی اور امریکی اور کینیا کی افواج کے درمیان مضبوط تعلقات کی تعریف کی۔ امریکہ اور کینیا نے پیر کو ایک 5 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، جس کا مقصد مشرقی افریقہ میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت دینا اور ہیٹی کے لیے حفاظتی مشن کی قیادت کرنے کے لیے کینیا کی کوششوں کی حمایت کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد واشنگٹن کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جسے امریکہ نے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بریفنگ کے دوران کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایرانی حکام اور غیر ملکی حکومتوں کے دیگر اہلکاروں کو اقوام متحدہ سے متعلق کاموں کے لیے نیو یارک آنے کی اجازت دیں، لیکن ہم انہیں واشنگٹن ڈی سی جانے کی اجازت دینے کے پابند نہیں ہیں۔ اگر وہ واشنگٹن ڈی سی کا دورہ کرتے تو یہ 14 سالوں میں کسی ایرانی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ہوتا۔ سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچک نے کوسوو میں کشیدگی پر تبادلہ خیال کے لیے امریکہ، برطانیہ، اٹلی، جرمنی اور فرانس کے سفیروں سے ملاقات کی۔ کوسوو نے سن 2008 میں سربیا سے آزادی کا اعلان کرنے کے بعد سے ہونے والے بدترین تصادم میں سرب مسلح افراد کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے کوسوو البانوی پولیس افسر کے لیے یوم سوگ منایا۔ جنگی وردیوں میں ملبوس تقریباً 30 نقاب پوش افراد نے اتوار کی الصبح بنزاکا گاؤں کے قریب پولیس گشت پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک اہلکار ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ یہ تناؤ ایسے وقت پر بڑھا ہے جب سربیا اور کوسوو تعلقات کو
معمول پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گوئٹے کے دارالحکومت میں مٹی کا تودہ گرنے سے 6 افراد ہلاک اور کم از کم 15 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ موسلادھار بارش کے باعث ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ نے متعدد مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گوئٹے کی ڈیزاسٹر کوآرڈینیشن ایجنسی کے انڈر سیکریٹری والٹر مینروئے نے کہا کہ انہوں نے لاپتہ ہونے والے 19 میں سے 6 افراد کی باقیات تلاش کر لی ہیں۔ گوئٹے میں نومبر تک بارشوں کے موسم میں لینڈ سلائیڈنگ ایک مستقل خطرہ ہے۔ فوج نے ریسکیو کوششوں کی نگرانی کے لیے ایک کمانڈ سینٹر قائم کیا ہے۔ اور برٹنی اسپیئرز کی سن 2002 میں ریلیز ہونے والی فلم کراس روڈ کی اکتوبر میں سینما گھروں میں واپسی ہو رہی ہے۔ دی کراس روڈ گلوبل فین ایونٹ کے نام سے موسوم یہ فلم 23 اکتوبر اور 25 اکتوبر کو دنیا بھر کے 800 سے زیادہ سنیما گھروں میں چلائی جائے گی۔ کراس روڈز کے ٹکٹ جمعرات 28 ستمبر سے دستیاب ہوں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔